جی خرم صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی مجھے کلیئر ہے آپ کی آواز. جی خرم صاحب، تھوڑی ہی دیر میں فیصلہ آ جائے گا کہ اسمبلیاں کب ٹوٹنی ہیں اور کس طرح آگے بڑھنا ہے. آپ عمران خان صاحب کے اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا ان کے لیے سود مند ہوگا، کتنا نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیں، سود مند ذات سے ہٹ کے ہم اگر سوچیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے کیا چیز سود مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. صحیح. ایک قدیم ایک اصول ہے کہ کئی دفعہ ایک خیر کا کام بھی جس کے کرنے کے ساتھ مسائل یا عامت الناس کے لیے شر بڑھے تو وہ خیر بھی روک دی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیا ڈیسپریشن ہے ان کی اور کس طرف جانا چاہتے ہیں. ابھی میں وہ میاں اسلام اقبال کی سن رہا تھا، وہ جو کر رہے تھے وہاں پہ بات کہ جی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اسمبلیاں توڑ رہی ہے، تو سب سے بڑی پارٹی نے کیوں پہلے اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا اور استعفے دے دیے؟ یعنی سب سے بڑی پارٹی کو اسمبلیز کے اندر ہونا چاہیے تھا، اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے اور اس سسٹم کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. تو آگے والی جو بھی چیز آئے گی یا جو بھی حالات بنیں گے تو ان کے اس عمل کے ساتھ ایگریویٹ ہی ہوں گے، معاملات خراب ہی ہوں گے. بہتری کی طرف کیسے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ مجھے تو نہیں نظر آتی کوئی چیز ایسی. صحیح. یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید جو ہے تو اس سے کیا حکومت کے لیے مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ دیکھیں، حکومت کے لیے مشکلات بڑھنے سے زیادہ ملک کے لیے مشکلات بڑھیں گی. حکومت کو چھوڑیں، حکومت کا تو یہ ٹائم 5-6 مہینے رہ جائے گا، یہ کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیں گے، بجٹ آ جائے گا، اس کے بعد یہ ٹائم نکال لیں گے. مسائل ملک کے لیے ہیں، مسائل اس پبلک کے لیے ہیں. مسائل ابھی کے پی کے اندر ان کی گورنمنٹ کو 9 سال ہو گئے. اگر 9 سال کے بعد بھی نہیں کر پائے، کے اندر بیٹھ کے 4 سال 4.25 سال کے عرصے میں بھی اگر کچھ نہیں کر پائے اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، تو اب ان کو بھی اسی صف کے اندر کھڑے کریں. کسی کو آر نہیں ہونا چاہیے. ان پر کیوں ٹرسٹ کیا جائے کہ یہ واپس آ کر کچھ بہتری کریں گے؟ کوسچن از دیر. یعنی کس لیے، کیسے ٹرسٹ کیا جائے کہ یہ واپس آئیں گے اور آ کے بہتری کریں گے، اور اسی ٹیم کے ساتھ جس کے ساتھ یہ پہلے 4.25 سال گزار چکے ہیں. اچھا میں صاحب، ایک بڑا ہی اہم سوال، اور وہ سوال آپ سے بہتر اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا شاید، کہ اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ جب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کے تو فاصلے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل راولپنڈی گئے ہیں خصوصی طور پر، وہاں ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے. آپ اس پوری صورتحال کو اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی وہ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے. اسی اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر اگر ہم دیکھیں یا اسی اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آج احتجاج ہو رہے ہیں، ان لوگوں نے اس اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ اٹھایا، اور وہ فائدہ جو بھی اٹھا رہا ہوتا ہے ملک کے لیے ہی فائدے ایک دوسرے کے ساتھ لیے جا رہے ہوتے ہیں. پرویز الہی صاحب باقی سیاستدانوں سے اس معاملے میں بہتر ثابت ہوئے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں جو ان کی جو کلیش پڑا ہے اس کے بعد ان کی وہ اپروچ نہیں رہ جائے گی جو پہلے تھی. پلس ان کا جو بیٹا ہے مونس جو ہے وہ ان کو زیادہ رول بھی کر رہا ہے اور لیڈ بھی لے رہا ہے. تو اب اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ صرف پرویز الہی صاحب کا ہی فیصلہ اہم تصور کیا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب سے مونس زیادہ اس وقت اس فیصلے پہ اثر انداز ہوگا. دوسرا، اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی اپنا پلان دیکھ رہی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ملک کی صورتحال کیا ہے، اکانومی کیا ہے، آپ کا لا اینڈ آرڈر کیا ہے. کے پی کے اندر دوبارہ حالات خراب ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر اس طرح کا جو ایونٹ ہے یا اس طرف جانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا غلط چیپٹر ہے جو یہ پارٹی کھولنے والی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وزیرستان میں یا دوسرے حالات کیسے چل رہے ہیں اور سچویشن لا اینڈ آرڈر کی کہاں جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا میں سمجھ ایک آخری چیز رہنمائی کر دیجئے گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے، تحلیل کرنے کے فیصلے کے بعد اور ایک پریشر بڑھانے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے آگے آنے والے دنوں میں آسانی میں جائیں گے، مشکل میں جائیں گے؟ آپ کی بصیرت اور آپ کی انفارمیشن کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت یہ پروٹیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم اس کا پازیٹیو پوائنٹس نیگیٹو پوائنٹس دونوں میں دیکھیں تو اس وقت جب یہ اسمبلی سے باہر ہیں تو یہ پروٹیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس کی 500 ہے یا 1000 ہے، یہ گارڈز لگی ہوئی ہیں، ہر طرف سے ان کو پروٹوکول ہر چیز مہیا ہے.
صحیح تو جب اسمبلی سے یہ باہر ہو جاتے ہیں یا گورنر راج لگتا ہے یا واٹ ایور جو بھی آگے چیز ہوتی ہے، اس میں پھر ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے. اچھا اور میرے خیال میں یہ اپنے ساتھ اپنے جیسے وہ لانگ مارچ والا ایک بہت بڑا ایشو تھا وہ ختم ہوا، تو یہ بھی چیز ایک ٹائم پہ آ کے ختم ہوگی. اور میرے خیال میں لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، پبلک کو، میڈیا کو، کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے، کس نے پچھلے پورے عرصے میں کیا کیا، اور یعنی جو کل تک جو کھانا پکاتا رہا آج وہ کیسے کہتا ہے کہ میں صبح آ کے یہ پراٹھے اچھے بنا لوں گا. جو پچھلے 4 سال پراٹھے کھلائے ان کے بارے میں کوئی کون پوچھے گا. اس تو کا اس مطلب چیز کی آپ طرف کا دیکھنا زیادہ کہنا ہے. یہ ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، اور جو پرویز الہی صاحب سے بھی ایک فکرہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے پولیس والے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں یہ اتنی اس طرح کی ظاہر پروٹوکول تو دے گی، کوئی ہر حکومت دے گی، سیکورٹی بھی دے گی، سابق وزیر اعظم ہے، لیکن ان پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے، یہ غیر محفوظ ہو جائیں گے، اس کے بعد گرفتار بھی ہو ڈیفینیٹلی سکتے ہیں، دیکھیں نا جی، گرفتار وہ بھی جو ہو سکتے ہیں. پروٹوکول ہے نا جی، جس پروٹوکول کو ہم کہتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم کا ہوتا ہے، وہ تو 8 سے 10 آدمی ہیں ٹوٹل. ٹھیک یہ جو پروٹوکول ہے جہاں پہ 1000 دو ہزار بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ پروٹوکول تو دنیا میں کہیں نہیں تھا. اور شاید میرے خیال میں یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس پروٹوکول کے اوپر سب سے زیادہ آبجیکشن کرتے تھے کہ صحیح یہ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مثالیں دیا کرتے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کے جو گھر ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کتنی پولیس اور گاڑیاں کھڑی ہیں، تو آج وہی چیز ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ جو ایک بہت بڑا سایہ ہے، یا یہ جو میری یہاں پہ حکومت ہے اور میری وہاں پہ حکومت ہے اور میری وہاں پہ حکومت ہے، یہ میری حکومت والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا ان کا. صحیح صحیح گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. پھر دیکھیں، اگر میں اگر پرسنلی آپ کو بتاؤں، اگر آپ میرے سے میرا ذاتی اوپینین پوچھیں گے تو گرفتار کیوں نہ ہوں. اچھا اگر کیسز ویلڈ ہیں، اور کیسز ویلڈ ہیں جس کے بھی، اس کے اوپر عدالت کے اندر جا کے یہ گرفتار کیوں نہ ہوں. یعنی بالکل صحیح جس نے جو کچھ کیا ہے اس ملک میں، اس سے کیوں نہ پوچھا جائے. گرفتاریاں ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. کیوں چھوڑے جائیں بندے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میجر خرم روکڑی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. یہ جو میری یہاں پہ حکومت ہے اور میری وہاں پہ حکومت ہے اور میری وہاں پہ حکومت ہے، یہ میری حکومت والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا ان کا. صحیح صحیح گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. پھر دیکھیں، اگر میں اگر پرسنلی آپ کو بتاؤں، اگر آپ میرے سے میرا ذاتی اوپینین پوچھیں گے تو گرفتار کیوں نہ ہوں. اچھا اگر کیسز ویلڈ ہیں، اور کیسز ویلڈ ہیں جس کے بھی، اس کے اوپر عدالت کے اندر جا کے یہ گرفتار کیوں نہ ہوں. یعنی جس نے جو کچھ کیا ہے اس ملک میں، اس سے کیوں نہ پوچھا جائے. گرفتاریاں ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. کیوں چھوڑے جائیں بندے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میجر خرم روکڑی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے.